الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لہذہ الامة علی رأس کل 100 سنة من یجدد لها امر دینہا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ ابو داؤد 4291۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کی ہے زیر فلک مطلع انوار۔ اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ معزز سامعین اور محترم حضرات، شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی فاروقی علیہ الرحمہ والرضوان کی یوم وفات کی مناسبت سے آج میں دین الہی کے فتنے یا فتنے اکبری اور آپ کے تجدیدی کارناموں کے سلسلے میں کچھ معروضات پیش کر رہا ہوں۔ اس گفتگو اور معروض کا ایک مقصد حضرت مجدد شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ الرحمہ والرضوان کے روح و پرفتوح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بھی ہے، اور موجودہ حالات میں ہمیں فتنوں سے مقابل ہونے کے لیے، فتنوں کے سرکوبی کرنے کے لیے، دین کی اصطلاح سربلندی کے لیے راستوں کی تلاش کرنا مقصود ہے۔ ان راستوں پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے جن راستوں کے ذریعے سے مجدد الفسانی علیہ الرحمہ والرضوان نے نامساعد حالات میں فتوحات کے مینار تعمیر کی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم فتنے اکبری کو بیان کریں گے اور دین الہی کے کچھ اجزاء جو اپنے آپ میں ایک عنوان، الگ الگ عنوان ہوں گے۔ سب سے پہلی بات، جو دور اکبری میں گمراہی و ضلالت، دین بیزاری اور دین کی مخالفت کا ذریعہ جو چیز بنی، وہ ایک محضر نامہ تھا۔ اسے ملا مبارک ناگوری اور ابو الفضل و فیضی نے مرتب کیا تھا۔ اس محضر نامہ کے ذریعے سے سلطان وقت کو بہت سے اختیارات اور بہت بلند مرتبہ پر فائز کیا گیا تھا۔ جڑ اور بنیاد اور باقاعدہ منظم و مربوط فتنے کی آغاز اسی محضر نامہ سے ہے۔ اس کے بعد یہاں تقلید سے کنارہ کشی ہو گئی اور اکبر اجتہاد کے مرتبے پر پہنچا دیا گیا۔ چنانچہ جب اکبر تقلید سے آزاد ہو کر کے اجتہاد کے درجے پر پہنچا دیا گیا تو اس کے بعد وہی ہوا جو ہمیشہ اس کے بعد ہوا ہے۔ تھوڑی دنوں کے بعد اعلانیہ ائمہ و مجتہدین کے توہین و تحقیر ہونے لگی، دین کا بھرم اٹھ گیا۔ ائمہ و مجتہدین پر توہین ہونے لگتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ مقدس نفوس، وہ نفوس قدسیہ انبیاء کے بعد روئے زمین پر کسی بھی زمانے میں ان جیسے لوگ پیدا نہیں ہوئے، یعنی صحابہ کرام، ان پر بھی طعن و تشنیع کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ دور اکبری میں صحابہ کی شان میں سیر کی کتابوں کے پڑھنے میں جو الفاظ بادشاہ کی زبان سے نکلتے تھے، اکبر کی زبان سے، خصوصاً خلفائے ثلاثہ، فدق، جنگ صفین وغیرہ کے ذکر کے وقت جو کچھ کہا جاتا تھا، کان اگر ان کے سننے سے بہرے ہوتے تو بہتر تھا۔ مجتہدین اور ائمہ پہلے ہی وار میں ختم ہو گئے، اس دوسری ضرب نے تو اسلام کی رہی صحیح ساکھ بھی ختم کر دی، اور پھر اس کے بعد ذات نبوت نشانہ بننے لگی۔ ملت اسلامیہ کا سارا سرمایہ حادث و بدعقلی کا مجموعہ ٹھہرایا گیا۔ اس کے بنانے والے اعاذ باللہ عرب کے چند مفلس بدو قرار پائے، جن میں سب کے سب مفسد اور راہزن تھے۔ اب جب ذات نبوت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات نشانے پر تھی تو ارکان اسلام کیسے باقی رہ سکتے تھے؟ ارکان دین کے ہر رکن اور اسلامی عقائد کے ہر عقیدے کے متعلق، خواہ ان کا تعلق اصول سے یا فروع سے، مثلا نبوت، مسئلہ کلام، دیدار الہی، انسان کا مکلف ہونا، عالم کی تکوین، حشر نشر وغیرہ کے متعلق تمسخر و ٹھٹھے کے ساتھ طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کیے جانے لگے۔
یہی نہیں کہ بادشاہ ہی صرف شک میں مبتلا ہو گیا تھا، بلکہ اہل دربار سے بھی ان مسائل کے متعلق بحث کرتا اور سب کو اپنی ذہنی کیفیت کے قریب لانے کی کوشش کرتا۔ ناموں کی تبدیلی۔ احمد، محمد، مصطفیٰ وغیرہ نام بیرونی کافروں کی خاطر سے اندرونی عورتوں کی وجہ سے اس شخص پر گرا گزرنے لگے۔ آخر کچھ دن کے بعد اپنے چند خاص لوگوں کے نام اس نے تبدیل بھی کر ڈالے۔ مثلا یار محمد خان کو رحمت ہی کے نام سے پکارتا بھی تھا اور لکھنے کے وقت بھی ان کو اسی نام سے موسوم کرتا تھا۔ اکبری عہد کے مصنفین خطبہ کتاب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنے سے گریز کرنے لگے اور دین کی تحریف اور دین کی متوازی دوسرے دین کھڑی کرنے کے لیے براہ راست اکبر نے دین کی بنیادی باتوں کو ختم کرنا شروع کیا۔ شرک و بت پرستی، آتش پرستی خود کرتا تھا۔ سود و جوا شرام کو اس نے حلال کر دیا اور عام کر دیا تھا۔ پردہ پر روک لگا دی تھی، ختنہ پر بھی روک لگا دیا۔ زنا کی تعلیم و تنظیم اس نے کی اور ایک بستی بسائی زنا کاری کے لیے میت کو ڈبونے و جلانے، درخت پر لٹکانے کا حکم دیا۔ اسلام کے توڑ کے لیے سور کو حلال اور گاؤ کو حرام کیا اور اسی طرح لحمی خوراک پر روک لگانے کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی نان ویج کو روکنے کا سلسلہ شروع کیا۔ کتوں کے ساتھ کھانا کھانا اور قشقشہ لگانا، شیوراتری وغیرہ کے تقریبات منانا اس کے معمول میں شامل ہو گئے۔ اس طرح سے براہ راست وہ اسلام پر حملہ آور ہو رہا ہے اور اسلام شاعر و شناخت اور پہچان کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ بادشاہ کے اندر یہ سب چیزیں موجود تھیں اور پائی جا رہی تھیں۔ انہی باتوں کا نتیجہ تھا کہ بادشاہ ہر عامی کی جرات میں حد سے متجاوز ہونے، چند ہندو مزاج مسلمان یہ بدنصیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر صراحتاً اعتراضات کرنے لگے۔ عقائد میں جس شخص کا یہ حال ہو چکا تھا اس کے اعمال کا سوال ہی فضول ہے۔ دیوان خانہ میں کسی کی مجال نہ تھی کہ اعلانیہ نماز ادا کر سکے۔ نماز روزہ حج تو اس سے پہلے ہی ساقط ہو چکے تھے اور معاملہ صرف سقوط و اسقاط تک ہی ختم نہیں ہوا تھا۔ بے دینوں نے شاہی اشارہ پا کر پھر اس کے بعد جو کچھ کیا اس کے ذکر سے بھی دل ڈرتا ہے۔ غیر اسلامی خاندان کے آدمی نے نہیں بلکہ ایک مشہور ملا مبارک کے ایک بیٹے نے جو ابوالفضل کا شاگرد تھا، اسلامی عبادات کے متعلق اعتراضات اور مسخرگی کے پیرایہ میں چند رسالے تصنیف کیے۔ شاہی جناب میں اس کے ان رسالوں نے بڑی مقبولیت حاصل کی اور اس کی سرپرستی کے ذریعہ یہی رسالے بن گئے۔ دینی شاعر کے ہجوم اشعار بنائے گئے، کوچہ و بازار میں وہی گائے جاتے تھے۔ الف ثانی کا نظریہ دین میں تحریف کا سلسلہ جو شروع ہوا، یہ قابل غور بات ہے۔ بادشاہ نے ایک خیال پکایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدت عمر کل 1000 سال تھی جو پوری ہو گئی۔ بادشاہ کے دل میں اس کے بعد ان منصوبوں کے اظہار و اعلان میں اب کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی جو اپنے دل میں انہوں نے گانٹھا تھا۔ ادھر ایسے علماء بھی جن کا کچھ روب و داب تھا، ان سے بھی بساط خالی ہو چکی تھی۔ پھر کیا تھا اس کے بعد تو بادشاہ خوب کھلے اور اسلامی احکام و ارکان کے حدم و بربادی اور اس کی جگہ نت نئے اپنے ساختہ پرداختہ قوانین کی ترویج میں مشغول ہوئے، جس کے بعد عقائد کی بربادی کا بازار گرم ہوا۔ یہ تھا وہ نظریہ جس کا نام نظریہ الف ثالث رکھا۔ صرف نظریہ پر قناعت نہیں کی گئی بلکہ اس کے اعلان عام کا ذریعہ یہ اختیار کیا گیا کہ سکہ کا نام سکہ الفی رکھا گیا اور اس پر الف ہی کی تاریخ ثبت کی گئی۔ ظاہر ہے سکہ ہی ایسی چیز ہوتی جس کے ذریعہ خاص و عام تک رسائی ناگزیر ہے۔ کتابوں، اخباروں، رسالوں سب سے زیادہ کارگر تدبیر اشتہار کی، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ پہلے سلاطین کے جتنے سکے اور خود اپنے زمانے کے دوسرے سکوں کو سخت ترین احکام و فرامین کے ذریعے سے اکبر نے گلوا دیا تھا۔ صرف ایک ہی سکہ باقی رکھا تھا، لیکن اب بات اسی پر ختم نہیں کی گئی بلکہ ایک کتاب بھی تاریخ الفی کے نام سے اکبر نے تالیف کرائی، جس کی تدوین و ترتیب کا کام چند علماء کے سپرد ہوا۔ یہ الف کا نظریہ کس طرح پہنچی، اس کا محرک کیا ہے، اکبر تک نظریہ کس طرح پہنچا، خود اس کے اپنے دماغ نے ایجاد کی یا اس کے پیچھے جو قرناء لگائے گئے تھے،
انہی کی تصویر و تزویر تھی، صحیح طور پر اس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس نظریہ کی تائید میں دلائل کے انبار جمع کر دیا گیا۔ چند رذیل ادنیٰ درجے کے لوگ جو عالم نما جاہل ہیں، انہوں نے دلیلوں کا پشتہ اس دعویٰ کے متعلق باندھ دیا کہ وقت اس صاحب زباں کا آ گیا جو ہندو اور مسلمانوں کے 72 فرقوں کے اختلاف کا مٹانے والا ہوگا۔ اس صاحب زماں کی ذات خود حضرت بادشاہ اکبر کی ہے۔ ہندوستان کے قدیم دانش مندوں کے نام سے اس زمانہ میں برہمن ہندی اشعار نقل کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے، جن کا مضمون یہ تھا کہ جہاں کا فتح کرنے والا ایک بادشاہ ہندوستان میں پیدا ہوگا جو برہمنوں کی بڑی عزت کرے گا، گائے کی حفاظت کرے گا اور عالم کی نگرانی انصاف کے ساتھ کرے گا۔ پرانے کاغذات پر ان خرافات کو لکھ کر بادشاہ کو دکھایا کرتے تھے اور بادشاہ ان کو صحیح خیال کرتا تھا۔ سنا جاتا ہے کہ آج بھی برہمنوں کی ایک بڑی جماعت پرانے کاغذات اور تانبے کے پتروں میں حسب مطلب مضامین لکھ کر زمین میں دفن کرتی ہے اور پھر کچھ دن کے بعد ڈسکوری کے نام سے آسمان و زمین کو سر پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ بادشاہ کے ذہن میں ایک نئے دین کا جو شوق پیدا ہوا، اس کی ایک بڑی وجہ تھی دو قوموں کے اختلافات کو ختم کرنا۔ ہندو مسلم اختلافات کے رفع کے لیے ہندی قومیت کے لیے غیر تو جو کچھ کر ہی رہے ہیں، لیکن اپنوں کی بھی ایک جماعت ہے جو پوری قوت سے اس کی تائید و اس بات کے لیے آستین چڑھائے ہوئے ہے۔ اسی طرح اس وقت میں ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا جس میں بدقسمتی سے زیادہ تر اسی جماعت کے افراد شریک تھے جو آج بھی اسی نظریہ کے قبول کرنے میں عام مسلمانوں سے 10 قدم آگے نظر آ رہے ہیں۔ ایک مولوی آدمی تھے، اکبر کے زمانہ میں صوبہ گجرات کے صدارت پر فائز تھے۔ آپ نے گجرات سے تحفے بادشاہ کے پاس بھیجے۔ ان میں ایک تحفہ یہ بھی تھا، ایک جعلی عبارت حضرت شیخ ابن عربی قدس سرہ کے کرم خوردہ کتاب سے نامانوس حروف میں نقل کر کے بھیجی، جس کا مطلب یہ تھا کہ صاحب زماں کے پاس بہت سی عورتیں ہوں گی اور 1.5 منڈا ہوگا۔ اس طرح سے اپنوں اور غیروں نے اکیڈمیشینس نے اکبر کی ذہن سازی کی۔ اکبر کے عہد کے ایک شیعی عالم ملا شریف عاملی بھی تھے، صاحب تالیف و تصنیف تھے۔ ان کی کتاب میں لکھا کہ 990 ہجری میں باطل کا مٹانے والا ایک شخص پیدا ہوگا۔ صاحب دین حق سے اس کی تعبیر کی گئی اور جمل کے قاعدہ سے وہی 990 کے عدد نکالے گئے۔ نندانہ پنجاب سے لوٹتے ہوئے اکبر کو شیر و شکار کا شوق ہوا۔ قمرگاہ ہانکنے کا فرمان دے کر شکار میں مصروف ہو گیا۔ 4 دن تک مسلسل شکار کھیلتا رہا۔ شکاروں کا انبار لگ گیا کہ اچانک ایک درخت کے نیچے وہ بیٹھا اور اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ اسے بظاہر وحی اور کتاب کے متعلق جو خبریں مشہور ہیں، وہ اس جنون اور دیوانگی پر مبنی اپنی باتوں کو ان وحی سے جوڑنے لگا اور دوسروں نے خوب زیادہ اس کی توثیق و تائید کی۔ پھر اس درخت کو جس کے نیچے بیٹھا تھا مقدس قرار دیا گیا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ گیا کے ہولی ٹری کی نقل نہ تھی؟ کہ اکبر کو پیپل کے اس درخت کی خبر نہ تھی جس کے نیچے ہندوستان کے مشہور بانی مذہب بدھا جی کے ساتھ کچھ اس قسم کا واقعہ پیش آیا تھا؟ اس درخت کو مقدس قرار دیا گیا۔ اکبر نے نبوت کا صریح و صاف دعویٰ کبھی نہیں کیا، لیکن ایک کوئی تاج العارفین تھے۔ جس طرح سے اس دور میں صوفی کانفرنس کے نام سے پوری ایک جماعت دین کو مٹانے کے لیے اور اسلام دشمنوں کا دست و بازو بننے کے لیے بے چین و بے قرار ہے، اس وقت ایک تاج العارفین تھے۔ وہ انسان کامل خلیفۃ الزماں قرار دیتے تھے اکبر کو، اور اکبر کی ذات کو اس کا مصداق ٹھہرا کر اس کو بجنسہی خدا یا کم از کم خدا کا عکس ہونا سمجھاتے تھے۔ لیکن پھر بھی جو بات نبی بننے میں حاصل ہو سکتی تھی، عین واجب بننے میں وہ لطف نہ تھا۔ تاج العارفین کا جس طبقہ سے تعلق تھا، اس میں بادشاہ تو خیر ایک چیز بھی ہے، ہر فقیر گدا کر ان الحق کا نعرہ لگا سکتا تھا، اس لیے انہوں نے بادشاہ کو خدا کے رتبے پر سرفراز کر دیا۔ چنانچہ یہاں سے اکبر نے تحریف اسلام کا سلسلہ شروع کیا۔ نماز، روزہ اور وہ ساری چیزیں جن کا نبوت سے تعلق ہے، ان کا نام تقلیدات رکھا گیا، جب یعنی سب بدعقلی کی باتیں ٹھہرائی گئیں اور مذہب کی بنیاد عقل پر رکھی گئی نہ کہ نقل پر۔ جب کسی شرعی مسئلے کا ذکر ہوتا تو اس وقت بادشاہ یہ کہتا تھا، اس کو ملاؤں سے پوچھو، البتہ ایسی چیز جس کا تعلق عقل و حکمت سے وہ مجھ سے دریافت کرو۔
لیکن عقل کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جدید دین کے تمام اصول و فروع سب کے سب براہ راست عقل سے پیدا کیے جاتے تھے، بلکہ صورت یہ اختیار کی گئی کہ پہلے تو مساوات ادیان کا دعویٰ کیا گیا، گویا کسی دین کو کسی دوسرے دین پر ترجیح نہ دی جائے۔ لیکن مذاہب میں جو تضاد و تناقض ہے، یہ نظریہ مساوات پر اس کا نبھانا مشکل ہی نہیں بلکہ محال تھا، اس لیے ترجیح کے لیے عقل میزان ٹھہرائی گئی۔ ممکنہ حد تک تمام مذاہب کے علماء ماہرین جمع کرنے کی کوشش کی گئی، ہر ایک سے اس کے مذہب کی معلومات حاصل کیے جاتے تھے۔ مسلمان اور ہندو تو دربار میں موجود ہی تھے، ان دو کے علاوہ اس وقت تک اس ملک میں یورپین صلیبیوں کی بھی آمد رفت شروع ہو چکی تھی۔ ابو الفضل کو حکم دیا گیا کہ انجیل کا ترجمہ ان پادریوں سے پوچھ کر کریں، یہی ترجمہ تھا جس کا بجائے بسم اللہ کے ای نام توز زو کرستو سے آغاز کیا گیا۔ شیخ ابو الفضل کی نگرانی میں حکم دیا گیا کہ ہمیشہ رات دن شاہی محل میں آگ کے روشن رکھنے کا انتظام کیا جائے، ان کے سوا اور جو تاریکیاں تھیں تو وہ چراغی کے نیچے تھیں۔ ہندو مذہب کے تمام فرقے اور اسلام کے بھی مختلف العقائد گروہ دربار میں موجود تھے۔ ابتداً سب سے پوچھا جاتا اور ہر مذہب والے کی رائے دریافت کی جاتی تھی۔ ہر ملک سے ہر قسم کے دانشمند اور مختلف مذاہب و ادیان کے لوگ دربار میں جمع ہو کر بادشاہ کی ہم کلامی سے شرفیاب ہوتے تھے۔ تحقیق و تلاش، جس کے سوا بادشاہ کا رات دن میں کوئی مشغلہ نہ تھا، اس میں مشغول رہتے۔ حالات نے بتدریج کروٹ لینا شروع کیا اور نوبت یہاں تک آخر میں پہنچی۔ اسلام کی ضد اور اس کی توڑ پر ہر وہ حکم جو کسی دوسرے مذہب کا ہوتا، اس کو بادشاہ نص قاطع اور قطعی دلیل خیال کرتے تھے، بخلاف اسلامی ملت کے کہ اس کی ساری باتیں محمل، نامعقول، نوپیدا اور عرب کے مفلسوں کی گھڑی ہوئی چیزیں خیال کی جاتی تھیں۔ اس لیے سلسلے تحقیقات میں اسلام کا نام تختہ سے کاٹ دیا۔ مسلمانوں کے سوا جس شخص کی جو بات پسند آ جاتی اس کا انتخاب کر لیا جاتا، اور جو باتیں ناپسندیدہ اور بادشاہ کی خواہش کے خلاف ہوتی تھیں ان سے اعتراض اور پرہیز کو ضروری خیال کیا جاتا تھا، اور یوں مساوات مذاہب، ترجیح بلا مرجح، رواداری، انصاف کا سارا دعویٰ انتہائی تعصب کی شکل میں بدل گیا۔ اس میں کوئی بلاجبی نہیں ہے، ہمیشہ ارتداد و الحاد کی بنیاد رواداری کے نام نرم و دلکش دعویٰ پر قائم کی جاتی ہے، لیکن اس مسلک کے سلوک کی آخری منزل وہی ہے جہاں بالآخر اکبر پہنچ گیا۔ اب یہ قاعدہ مقرر کر دیا گیا کہ اسلام کے سوا تمام دوسرے مذاہب کے اصول و فروع کا مطالعہ کیا جائے اور ترجیح و عمل کا ذریعہ عقل کے فیصلہ کو ٹھہرایا گیا۔ بادشاہ نے حکم صادر کیا کہ جہاں تن کی چہل تن کے حساب سے خاص لوگوں میں سے جن کو بادشاہ سے قرب حاصل تھا 40 آدمی ایک جگہ بیٹھا کریں۔ اس مجلس میں جو شخص جو کچھ جانتا ہو اس کا اظہار کرے، جس قسم کے سوالات کرنا چاہتا ہو کرے۔ چہل تن کی اس مجلس میں مسائل پیش ہوتے تھے، پھر عقل سے اس کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ البتہ اس کمیٹی کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اسلامی عقائد و اعمال کے متعلق طرح طرح کے شبہے ہنسی مذاق کی شکل میں کیے جاتے۔ اگر کوئی بیچارہ جواب دینے کا ارادہ کرتا تو جواب سے روک دیا جاتا، جیسے کہ آج ڈیبیٹ میں ہوتا، بھونپو میڈیا میں ہوتا ہے۔ آزاد کمیٹیوں کے عارضہ گویا نیا عارضہ نہیں ہے، سب کچھ بول سکتے ہو اور کچھ نہیں بول سکتے۔ اس تناقض کا کتنا اچھا ثبوت آج بھی قومی اور حکومتی مجلسوں میں ملتا ہے۔ بہرحال یوں اسلام کے سوا دیگر ادیان و مذاہب کے عناصر کا انتخاب کیا جاتا اور اس ذریعہ سے دین الہی کی تعمیر ہو رہی تھی۔ اسی طرح پارسیوں کی بھی بعض باتیں قبول کی گئیں۔ ہون کی رسم جو پارسیوں سے پہلے بھی شاہی محل میں دختران راجہائے ہند کی وجہ سے انجام دی جاتی تھیں، اس میں اس آتش کدہ کے قیام سے اور اضافہ ہو گیا۔ خود بادشاہ اعلانیہ آتش پرستی کرتا تھا۔ یہ تھے اجزاء جو نصرانی اور مجوسیوں کے دین سے جدید مذہب میں شریک کیے گئے تھے، لیکن سچ ہے کہ سب سے زیادہ اس دین پر جس مذہب کا اثر پڑا تھا وہ وہی مذہب تھا جس کو ہندی قومیت کی تعمیر کے سلسلے میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونا قدرتی طور پر ضروری تھا۔ یوں تو اس مذہب کے علماء اور پیرووں سے دربار بھرا ہوا تھا۔ تحریف دین، تبدیل دین اور باطل مذاہب کی استعلا اور بالادستی میں جہاں غیروں کا بھی اثر و رسوخ تھا، ان کی کوششوں اور جہد مسلسل اور منظم سعی کا اثر تھا، وہیں اپنوں کے بھی بے وفائی اور غداری اور ایمان فروشی کا بھی کافی دخل رہا ہے۔ اس سلسلے کا سب سے زیادہ سیاہ حلقہ وہ ہے
جو اگرچہ علماء ہی کا فتنہ تھا لیکن شدت تاثیر نے اکبر الحاد کا اس کو سب سے بڑا ذریعہ بنا دیا، یعنی ملا مبارک ناگوری اور ان کے شوہر آفاق صاحبزادوں سے ہے۔ ملا صاحب جیسا کہ ان کی سوانح حیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے پایا کے عالم تھے، علوم متداولہ سے ان کو ہر فن کا ایک مستقل متن زبانی یاد تھا۔ جب تک ناگور میں رہے زیادہ تر معقولات، فقہ و اصول ان کا علمی سرمایہ تھا۔ پھر یہ احمد آباد پہنچے۔ اس زمانہ میں ہندوستان کے ساحلی شہروں میں بجائے اقلیات دینی علوم کا زیادہ چرچا تھا۔ ملا مبارک کو احمد آباد میں اپنی دینی تبحر کا موقع ہاتھ آیا، لیکن دماغ میں فطرتاً سورش تھی۔ مذاہب اربع اور اس کے اختلاف سے واقف ہونے کے بعد یہ غیر مقلد ہو گئے، کیونکہ اس روش پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا، جس میں علماء کو بھی اعتراض ہوا اور اختلاف ہوا۔ اس اعتراض اختلاف کا آسان جواب تو یہی ہو سکتا تھا کہ جواب دے دیتے، لیکن علم کے غرور نے ملا صاحب کے خطرناک اقدام پر آمادہ کیا۔ خلاف عادت اپنے زاویے درس و ارشاد سے نکل کر بیٹے کی معیت میں ملک کی سیاسیات میں داخل ہو گئے۔ علم کا گھرانہ تھا، اوپر ہوتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگی، چند ہی دنوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہی ملا مبارک جو دین کی تبلیغ و اشاعت، تعلیم و تعلم میں جڑے ہوئے تھے، ارتداد اور فتنہ اور فساد کا سرچشمہ بن گئے۔ تینوں باپ بیٹوں نے اپنے شخصی انتقام کا نشانہ ہندوستان کے لیے سنت کی مولیوں کی نہیں بلکہ اسلام ہی کو بنا ڈالا، عداوت میں آ کر کے۔ کیسا دردناک نظارہ ہے کہ خود دین کے معماروں کے ہاتھوں دین کی بنیاد کھد رہی تھی، اور کسی کو اس کا خیال نہیں تھا کہ آخر اس کا انجام کیا ہوگا۔ علماء و مشائخ کی عام حالت تو یہی تھی، لیکن اللہ کے بندوں سے زمانہ کو کوئی حصہ خالی نہیں ہوتا۔ اسی ہنگامے میں کبھی کبھی ایسے نفوس بھی نظر آ جاتے ہیں جن کے سامنے دنیا سے زیادہ آخرت اور نقد سے زیادہ نسیہ عزیز ہوتا ہے۔ حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا بدر الدین کا کارنامہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ ممتاز ہے۔ خاندانی حیثیت سے ان کا حکومت اور بادشاہ پر جو اثر تھا، لیکن جو ہی بادشاہ کے طرز عمل میں یہ تغیرات شروع ہوئے، شاہی نوکری سے مستغنی ہو کر گھر بیٹھ گئے۔ اکبر نے چند بار خود ایوان خاص میں بلا کر ان کو سمجھایا، لیکن ہر ملاقات میں ناگواری بڑھتی رہی۔ انہوں نے قطعی طور پر زمیں بوس وغیرہ رسوم کا شدت سے انکار کیا اور حکومت نے ان کے ساتھ سختیاں شروع کر دی۔ اسی صف میں ملا عبد النبی، جن کو اکبر نے زبردستی مکہ معظمہ جلا وطن کر دیا تھا، جب دوبارہ ہندوستان واپس ہوئے، اس وقت حمیت و غیرت کی دبی دبائی چنگاریاں پھر چمک اٹھتی تھیں۔ ایک دن برسر گفتگو زبان سے چند سخت الفاظ بادشاہ کے روبرو نکل پڑے، وہی اکبر جس نے کبھی ان کی جوتیاں سیدھی کی تھیں۔ ملا عبد القادر لکھتے ہیں کہ ایک سخت مکہ بادشاہ نے خود اپنے ہاتھ سے شیخ عبد النبی کے منہ پر مارا۔ شیخ نے کہا کہ چھری سے کیوں نہیں مار ڈالتے، لیکن بدتمیز ہے کہ اس طوفان کا مقابلہ بھلا ان تنکوں سے کیا ہو سکتا تھا۔ قدرت ہمیشہ ایسے موقع پر کسی ایسی عظیم ہستی کو برسر کار لاتی ہے جو وہ بھی کمالات غیبی قوتوں سے سرفراز ہوتا ہے، اور دراصل یہ ساری تمہید اسی بزرگ ہستی اور اس کے محیر العقول کارنامے، آہینی عزائم و ارادے کی تفصیل ہی کے لیے تھی۔ اب اندازہ ہو سکتا ہے کہ مغلی تخت پر اکبر کے نام سے جو بادشاہ 50 سال تک بیٹھا رہا وہ کیا تھا۔ پھر اچانک عہد جہانگیر میں دریا کا رخ بدلتا ہے، تاکہ شاہ جہاں کے عہد تک پورا بدل جاتا ہے۔ عالمگیری دور میں تو وہ اسی سمت خراٹے بھرنے لگتا ہے۔ صرف اتنی سی بات حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے پہچاننے کے لیے اس وقت کافی ہو سکتی ہے، جب یہ بتا دیا جائے کہ جو کچھ ہوا حق تعالیٰ نے اس کا ذریعہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی گرامی کو بنایا۔ اکبر کی تخت نشینی کے 8ویں سال 971 ہجری میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بسعادت بمقام سرہند ہوئی۔ کم و بیش 40 سال کا زمانہ آپ نے دور اکبری میں گزارا۔ حضرت کی عمر کا یہ حصہ زیادہ تر علوم ظاہری و باطنی و کمالات باطنی کے حصول میں صرف ہوا۔ جوانی کے ایام میں آپ اکبر آباد آگرہ بھی تشریف لاتے تھے، جہاں دربار کے ان دونوں عالموں ابو الفضل اور فیضی سے آپ کی خوب ملاقاتیں رہیں۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس ارادہ کا ظہور بعد کو ہوا، اس کا تخم انہی ملاقاتوں کے سلسلے میں پیدا ہوا۔ ابو الفضل و فیضی آپ کی غیر معمولی قابلیت، ذہن و ذکاوت سے بہت متاثر تھے، بلکہ مشہور تو یہاں تک ہے کہ سوات الالہام جو فیضی کے مشہور بے نقط تفسیر ہے، اس میں حضرت کی بھی امداد شریک تھی۔ فیضی کو حیرت ہو گئی
جب ایک دن اس صنعت میں جس کا وہ ملتزم تھا مضمون گرفت میں نہیں آ رہا تھا، اس نے حضرت سے ذکر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ برداشتہ قلم آپ نے اس صنعت بے نقط میں پوری عبارت لکھ دی۔ انہی دنوں کا ایک مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ عید کے چاند میں اختلاف ہو رہا تھا۔ شرعی ثبوت سے پہلے ہی اکبر نے عید کا اعلان کر کے لوگوں کے روزے توڑوا دیے۔ اسی دن حضرت ابو الفضل سے ملنے آئے۔ پوچھنے پر ابو الفضل کو معلوم ہوا کہ حضرت تو روزے سے ہیں۔ اس نے درجہ دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا چاند کے متعلق اب تک شرعی شہادت فراہم نہیں ہوئی ہے۔ ابو الفضل نے کہا بادشاہ نے تو حکم دے دیا ہے کہ اب کیا عذر ہے؟ بے ساختہ آپ کے منہ سے اس وقت یہ جملہ نکلا، بادشاہ بے دین است اعتبار ندارت، بادشاہ بے دین ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ابو الفضل خفیف سا ہو کر رہ گیا، پھر بھی اس نے پانی کا پیالہ اٹھا کر آپ کے منہ سے لگایا، لیکن آپ نے ہاتھ جھٹک دیا اور اسی وقت غصہ میں گھر چلے آئے۔ کہلا بھیجا کہ اہل علم سے ملنے جلنے کا شوق ہے تو ان سے ملنے کے طریقے سیکھو۔ ابو الفضل نے معافی مانگ لی، پھر آمد شروع ہو گئی۔ اس کے بعد آپ پھر والد کے اصرار سے سرہند واپس لوٹ آئے۔ زندگی کا بقیہ حصہ اسی قصبہ میں گزارا۔ حج کی ارادہ سے ایک دفعہ دہلی آئے۔ میاں حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بعض غیبی اشاروں کے تحت ماوراء النہر سے دہلی پہنچ کر کسی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ پھر آپ سے ملاقات ہوئی۔ پھر کیا طے ہوا خدا ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ حضرت دوبارہ سرہند کی طرف لوٹ گئے اور وہیں اپنے مرشد کی زیر نگرانی سلوک کے مقامات طے کرتے رہے۔ ابو الفضل اور فیضی کی صحبت آگرہ میں آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی۔ ان لوگوں سے آپ کو فتنہ کے اسباب اور ان مؤثرات کے سمجھنے کا خوب موقع ملا جس نے بادشاہ اور اس کی حکومت کو اس نقطہ تک پہنچا دیا تھا۔ غالباً وہیں آپ نے ان حربوں کا پتہ چلا لیا جن کی راہوں سے یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر رہے تھے۔ بتدریج آپ نے ان حربوں سے اپنے کو بھی مسلح کیا۔ غرض یہ کہ اکبر کا زمانہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تیاری کا زمانہ تھا۔ ادھر اس کا انتقال ہوا اور جہانگیر تخت پر بیٹھا کہ آپ میدان میں اتر پڑے۔ بہرحال مکتوبات شریف سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہانگیر کے تخت پر بیٹھنے کے ساتھ ہی آپ نے اپنا کام شروع کر دیا۔ قریب اس وقت آپ کی عمر 40 سال پورے ہو چکے تھے، تو بہرحال یہ ہو سکتا تھا کہ آپ بھی ملک کی سیاست میں شریک ہو کر حکومت کا کوئی عہدہ اپنے ہاتھ میں لے کر کام کرتے، اور جس قسم کے وسائل آپ کو میسر تھے یہ چندہ دشوار بھی نہ تھا۔ لیکن آپ نے بظاہر اپنے کو سلطنت سے بالکل الگ تھلگ رکھا، لیکن مکاتیب اٹھا کر دیکھو، جہانگیر کے دربار کا شاید ہی کوئی ممتاز رکن ہوگا جس کے نام آپ کے خطوط نہیں ہیں۔ ان تمام خطوط کا قدر مشترک صرف ایک ہی مقصد ہے، جس طرح ممکن ہو اس نقصان کی تلافی ہونی چاہیے جو اسلام کو اکبری عہد میں پہنچ گیا۔ یہ بات آپ نے جہانگیر کے تخت نشینی کے ساتھ ہی شروع کر دی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دربار کے ان امراء پر آخر کس طرح قابو حاصل کیا؟ سرسری طور پر اس عہد کے علماء اتنا تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لکھنے لکھانے میں کیا وہ رنگ اختیار نہیں کیا تھا جو اس عہد کے بڑے بڑے انشاء پردازوں کا تھا۔ ایک طرف آپ ابو الفضل کی سحر نگاریوں کو رکھیے، دوسری طرف حضرت مجدد کے زور قلم کو رکھیے، پھر اندازہ کیجیے کہ انشاء کا زور کس میں ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے دینی حقائق کی تعبیر میں بھی اپنے زمانہ کا ساتھ دیا۔ کہتے وہی تھے جو 1300 سال پیشتر کا سے کہا جاتا تھا، لیکن کہنے کا ڈھب وہ اختیار کیا کہ سننے والے کو محسوس ہوتا تھا کہ شاید کوئی نئی بات سن رہا ہے، ایک نیا فلسفہ، نئے نظریات، جدید نظام اور اس کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ یہ ہیں مجددانہ ہاتھوں کی چابک دستیاں جن کے ذریعے سے اپنے زمانہ کی عامی دماغوں پر قابو حاصل کرتے ہیں۔ قابو پا لینے کے بعد یا تو پھر اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ اس راہ سے آپ مخاطب کے دل میں جو چاہے ڈالیے۔ جن منشیانہ و فلسفیانہ تعبیروں سے الحاد پیدا کیا گیا تھا، شیخ فاروقی کے خطوط میں دیکھو ٹھیک انہی تعبیروں سے وہ براہ راست قرآنی تعلیمات، پیغمبرانہ سنن کی عظمت قلوب میں اتارتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے عوام سے مراد کبھی وہ جماعت نہیں ہوتی جن کا شمار ان پڑھے جاہلوں میں ہے، بلکہ ہر قوم کا طبقہ ان لوگوں کو زیر اثر رہتا ہے جو دنیاوی حیثیت سے مناسب و جاہ کے مالک ہوتے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب کے قلم اسی طبقہ کو اسیر کرنے کا ماہر تھا۔ آج بھی عوام پر انہی لوگوں کا اثر ہے جو انگریزی تعلیم پا کر حکومت میں عصری تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کر کے حکومت میں کسی عہدے یا وقار کے مالک ہیں۔ عام مسلمانوں کو قابو میں لانے کے لیے ضرورت اس کی تھی کہ علماء اس طبقے کو اپنے دار عقیدت سے نہ نکلنے دیتے۔ علماء صرف ان لوگوں پر قناعت کیے ہوئے ہیں جو ابھی تک
حکومت سے دور ہیں، یا دوسرے لفظوں میں جن پر جدید تعلیم کا اثر نہیں پڑا ہے۔ لیکن بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ خصوصاً لازمی تعلیم کے بعد کیا آپ امید کرتے ہیں کہ آپ کی قوم میں پھر کوئی ایسی جماعت بھی رہ جائے گی جس کو موجودہ تعلیم کی ہوا نہ لگی ہو؟ اگرچہ قیمتی اوقات کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی کامل مایوسی کی حد تک بات نہیں پہنچی ہے۔ 2020 ایجوکیشن پالیسی جو ہے وہ تو پوری طرح سے حالات کو تبدیل کر دے گی، اور ہمارے پاس وہ جو مخصوص طبقہ ہے وہ بھی باقی نہیں بچے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آج ہی سے اس بات کو سمجھیں اور کام کرنا شروع کریں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ عمائدین سلطنت بھی تھے، افواج کے ذمہ دار بھی تھے، اور آپ کے فداکار اور جانثار بھی تھے۔ ان حالات میں آپ مسلح تصادم کے ذریعے سے زیر کر سکتے تھے، لیکن یہ زیر وقتی بات ہوتی اور فتنوں کا ایک نیا دروازہ ہوتا۔ ان حالات میں آپ نے مسلح کارروائیوں کے بجائے زبان کو استعمال کیا، قلم کو استعمال کیا۔ ہمارے علماء، قلمکار، اکیڈمیشینز اگر یہ سوچتے ہیں کہ حالات میں موجودہ حالات کی اصلاح کے لیے ہم دعائیں کریں گے تو یہ چیز کافی ہوگی، تو انہیں یاد رکھنا ہوگا کہ یہ چیز کافی نہیں ہوگی۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ مجبور بے سہارا ہیں، کہیں بھی ان کی سنوائی نہیں ہے، ان کے آدمی نہیں ہیں، تو اس لیے بھی ہم کو کچھ نہیں کرنا چاہیے، صرف دعائیں کرنی چاہیے۔ تو میں کہوں گا کہ جس طرح سے مجدد صاحب مجبور و بے سہارا تھے، عام سماج و سوسائٹی سے نکال کر کے جیل کی سلاخوں میں ڈال دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے علم کو، اپنے قلم کو استعمال کیا، اسی طرح ہمیں بھی اس بات کا اختیار ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی اختیار ہے، چونکہ ہم آزاد فضاؤں میں بہرحال رہتے ہیں۔ لکھنے اور بولنے کی کچھ نہ کچھ ہم کو صلاحیت حاصل ہے، تو ہمیں بولنے اور لکھنے کی صلاحیت کو استعمال کرنا چاہیے۔ مجبوری یہاں ہے کہ ہمیں بولنے اور لکھنے میں زبان پر عبور نہیں حاصل ہے۔ جس طرح سے اس وقت عمائدین حکومت اور اثر و رسوخ رکھنے والوں کی زبان میں شاہ مجدد صاحب نے گفتگو کی، تحریریں لکھیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اکیڈمیشینز، علماء، خطبہ، محررین، لکھنے والے، قلمکار اس زبان کو جانیں جس زبان کو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے، قلمدان سنبھالنے والے لوگ سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں عام اغنیاء اور دیندار مالدار مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ علماء کو موجودہ زبان سکھانے کے لیے ہر شہر میں کوئی نظام بنائیں۔ آج کے دور میں بھی علماء بے قرار اور مضطرب ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں، زبان کی قوت محرومی کی وجہ سے وہ بڑے پیمانے پر اپنی خدمات نہیں پیش کر پاتے۔ اگر علماء کو، خاص طور پر نئے فضلہ کو زبان پر عبور حاصل ہو جائے تو یہ اپنی ذات میں ایک طوفان اور انقلاب بن سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم غور کریں اور دیکھیں کہ جو اکبری عہد میں اکبر کی گمراہی و ضلالت کا ذریعہ بنے، اس میں علماء سو بھی تھے۔ آج کے اس دور میں بہت سی بڑی شخصیتوں کی طرف پوری قوم اور امت کی نظر اٹھ رہی ہے کہ وہ ملت اور دین کی بھلائی، صلاح و فلاح کے لیے کچھ کریں گے، لیکن یاد رکھنا ہوگا کہ جس طرح سے اس دور میں علماء سو کو اپنے تحفظات اور مراعات کی مجبوریاں تھیں، اسی طرح سے آج بھی ای ڈی نام کا کوئی وبال یا کوئی فرشتہ یا کوئی دوزخ کا دروغہ ان کے سروں پہ سوار رہتا ہے۔ اس لیے اپنی پراپرٹی، جائیداد اور کاروبار کی حفاظت کے لیے، یا یوں کہیے اندلس اور اسپین کے آخری تاجدار کی طرح راحت و آرام کے لیے مصلحت کی چادر وہ نہیں اتارنا چاہتے۔ اس لیے ہر جگہ، ہر طرف، ہر طبقے کو حالات سے نمٹنے کے لیے ان تمام اسباب و عوامل پر غور کرنا ہوگا جن کے نتیجے میں یہ حالات پیدا ہوئے، اور اس کے بعد کام کرنے کے لیے اپنے اپنے طور پر ہر شخص کو آگے آنا ہوگا۔ دین کی اصطلاح، دین کی سربلندی اور انصاف کے قیام کے لیے مجدد صاحب نے جارحانہ اور جسمانی ٹکراؤ و تصادم کے بجائے قلم اور منطق، علم اور فن کو استعمال کیا۔ ضرورت ہے کہ ہم اس وقت مظلوم ہیں، اپنے علم و فن کو استعمال کر کے علم و فن کے ذریعے سے حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔